السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 14واں رکوع، آیت نمبر 57 سے 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، انہیں ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ آیات ذکر اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ جی، اس آیت سے عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کی تردید کا آغاز ہو رہا ہے۔ 8 ہجری کے آخر میں مکہ فتح ہو گیا تو 9 ہجری میں وفود عرب کی آمد مدینہ میں شروع ہو گئی۔ ان میں کچھ لوگ تو اسلام قبول کرنے آتے تھے اور کچھ اسلام کی باتیں سیکھنے کے لیے۔ چنانچہ اسی زمانے میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد بھی مدینہ میں آیا۔ نجران حجاز اور یمن کے درمیان ایک علاقہ ہے جہاں عیسائیوں کی جمہوری حکومت تھی۔ اس وقت اس علاقے میں 73 بستیاں شامل تھیں اور 1 لاکھ سے زائد جنگی مرد یہاں موجود تھے۔ یہ حکومت 3 سرداروں کے زیر حکم تھی۔ ایک عاقب کہلاتا تھا جس کی حیثیت امیر قوم کی تھی، دوسرا سید کہلاتا تھا جو ان کے سیاسی اور تمدنی امور کی نگرانی کرتا تھا، اور تیسرا اسقف یعنی بشپ یا لاٹ پادری کہلاتا تھا جو ان کا مذہبی پیشوا ہوتا تھا۔ اس وفد میں یہ تینوں سردار شامل تھے۔ اس وقت کے عاقب کا نام عبد المسیح، سید کا نام اہم اور لاٹ پادری ابو الحارث بن علقمہ تھا۔ تینوں سردار 60 آدمی اپنے ہمراہ لے کر مدینہ پہنچے۔ یہ لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اب مسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت قائم ہو چکی تھی، تاہم وہ اسلام بھی قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ ان کا مذہبی پیشوا ابو الحارث بن علقمہ ایک عربی النسل آدمی تھا، حقیقت کو سمجھتا بھی تھا، مگر محض دنیاوی مفادات کی خاطر وہ لاٹ پادری بن گیا تھا۔ آدمی ذہین اور معاملہ فہم تھا، لہٰذا عیسائیوں نے اس کی خاطر خواہ او بھگت کی اور مال و جاہ سے نوازا تھا۔ ان کی آمد کا مقصد صرف یہ تھا کہ بحث و مناظرہ میں مسلمانوں کو لاجواب کیا جائے۔ چنانچہ آتے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الوہیت مسیح کے موضوع پر بحث شروع کر دی۔ ان کا طرز استدلال یہ تھا کہ تم لوگ جب یہ تسلیم کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر بن باپ پیدا ہوئے تھے، پھر تم یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ یہودی انہیں ماننے پر قادر نہ ہو سکے اور انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، تو یہ صفات کسی بندے کی نہیں ہو سکتی۔ نیز تم انہیں کلمۃ اللہ اور روح اللہ بھی تسلیم کرتے ہو، تو پھر اس سے بڑھ کر ان کی الوہیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی ایسی صورت حال پیش آتی تو فوراً جواب دینے کے بجائے وحی کا انتظار فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ نے انہیں صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے پر تمہیں ان باتوں کا جواب دوں گا۔ اسی موقع پر اس صورت کی تقریباً 30 آیات نازل ہوئیں جن میں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیلی ذکر ہے، اور ان میں عقیدہ الوہیت مسیح کا پورا رد موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی تو اسے اللہ کی قدرت کا کرشمہ تو کہا جا سکتا ہے۔ ان میں ان کا اپنا کیا کمال ہے کہ انہیں الہ تسلیم کیا جائے، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو وہ صاف کہہ دیتے تھے کہ میں یہ اللہ کے اذن سے سر انجام دے رہا ہوں۔ یہی صورتحال ان کے رفع کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں یہود سے بچایا اور اپنی طرف اٹھا لیا۔
عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی مدد کے بھی محتاج تھے، وہ الہ کیسے بن سکتے ہیں؟ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ آیات سنائی تو انہوں نے ابنیت مسیح کے متعلق ایک دوسرا سوال کر دیا اور کہا کہ بتاؤ کہ اگر عیسیٰ ابن اللہ نہیں تو ان کا باپ کون تھا؟ مذکورہ آیت ان کے اسی سوال کے جواب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر باپ کا نہ ہونا اللہ کی ابنیت یا الہویت کی دلیل بن سکتا ہے تو پھر آدم علیہ السلام اس الہویت کے عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ان کا باپ کے علاوہ ماں بھی نہ تھی۔ لیکن تم انہیں تو الہ نہیں مانتے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں مانتے ہو؟ لیکن یہ لوگ چونکہ ہدایت حاصل کرنے یا اسلام لانے کے لیے آئے ہی نہ تھے اور محض کج بحثی اور بحث و مناظرہ سے اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنا چاہتے تھے، لہٰذا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے متعلق دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ اگر یہ لوگ کج بحثی ترک نہیں کرتے اور انہیں اپنے مذہب کی حقانیت پر اتنا ہی وثوق ہے تو پھر مباہلہ کر لیں تاکہ یہ تنازع ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور بدعت سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔